ہم اس وقت جس کیفیت اور جس حالت سے بحیثیت مجموعی گزر رہے ہیں، تو جس طرف بھی آنکھ لگاتے ہیں، جس طرف بھی کان لگاتے ہیں اور جس طرف بھی سوچنا شروع کرتے ہیں، تو مسلم امت حضور علیہ السلام کی امت کے حوالے سے جو حالات نظر آتے ہیں انتہائی مایوس کن ہے۔ کہیں سے کوئی ایسی امید، کہیں سے کوئی ایسی دھارس کہ جو اہل ایمان کی پشت کو مضبوط کر سکے نظر نہیں آتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کہیں برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کہیں قبرص کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کہیں بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، کہیں فلسطین کے مسلمانوں کے خون کو اتنا عرضہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بے دریغ قتل کیا جاتا ہے۔ اتنی جگہوں پر مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی ری ایکشن، کہیں سے کوئی رد عمل، کہیں سے کوئی ان مظلوموں کے لیے عملی اقدام نظر نہیں آتے۔ مسلمان یا تو اس جگہ پر کٹ کے ختم ہو جاتے ہیں یا پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہی دو صورتیں وہاں سے آہوں اور سسکیوں کی آواز کو ختم کرتی ہے۔ برما کے مسلمان دیکھے چھوڑ کے وہ بنگلہ دیش کی طرف چلے گئے۔ اب ان کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کیفیت ہے، وہ بھی صرف جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ اب یہی مشق دہرائی جا رہی ہے فلسطین میں کہ غزہ کی پٹی پر وہ محصور مسلمان کہ جن کو آگے کی طرف سے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، پیچھے ان کے سمندر ہے اور ایک جانب مصر کا بارڈر ہے، وہ بھی بند کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے ان کو ہوسٹیج کر کے ان کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا، اور اس جیل میں ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بزرگ، جوان بے دریغ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں یہ دیکھیے کہ اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، کیونکہ فلسطین پر قبضہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اب آپ گوگل میپ پر فلسطین کو تلاش کریں تو آپ کو فلسطین کے نام کی اب کوئی ریاست نظر نہیں آئے، کہ اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ جیسے لکڑی کو گھن کھاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، وہ کھاتے کھاتے اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ 1948 اور اس سے پہلے سے جو یہودی مہاجرین کو یہاں پر بسانے کا جو منصوبہ تھا، اس کے تحت وہ بستے گئے اور مقامی آبادی کو ختم کرتے کرتے اب معاملہ یہ ہو گیا۔